اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو بولو چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو بولو چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں ترکی کی خفیہ ایجنسی کی ملک اور ملک سے باہر کارروائیوں پر بنائی گئی سیریز تشکیلات کے بارے میں۔ اس سیریز تشکیلات میں پہلے سیزن کی طرح دوسرے سیزن میں بھی شاندار کارکردگی دکھائی جا رہی ہے اور اس کی ریٹنگ شاندار جا رہی ہے۔ قسط نمبر 18 کا دوسرا ٹریلر آ چکا ہے۔ بحیرہ روم میں ترکی کی جانب سے گیس اور پیٹرول کی تلاش کے لیے ماوی وطن نامی بحری جہاز کو عالمی طاقتوں کے اعلیٰ کاروں نے نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے جہاں ایک طرف ترکی کی معیشت کو نقصان پہنچا، وہیں پر کئی ممالک کی طرف سے دباؤ ہے کہ سمندر میں پیٹرول کے پھیلنے سے ان کے ساحلی علاقوں کو خطرات لاحق ہیں۔ ان ممالک میں یونان اور اسرائیل سر فہرست ہیں۔ قسط نمبر 17 میں ترک خفیہ ایجنسی نے جہاز پر حملہ کرنے والوں میں سے ایک شخص کو گرفتار کر لیا اور اسے عالمی تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش کرنا تھا، مگر عین موقع پر یلدرم نامی غدار نے اس مجرم کو تفتیش سے قبل قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ قسط نمبر 18 کے اندر دوسرے ٹریلر میں یہ واضح دکھائی دے رہا ہے کہ ترکی پڑوسی ممالک کو جہاز پر ہونے والے حملے کو دہشت گرد حملہ ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے، اور اگر ترکی یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا تو پھر عالمی طاقتیں اسے حادثہ قرار دے کر ترکی کو گیس اور پیٹرول کی تلاش سے روکیں گی اور بھاری جرمانے بھی کریں گے۔ یہ وہ تمام مشکلات ہیں جن سے ترک خفیہ ایجنسی نمٹ رہی ہے۔ اب آتے ہیں ترک خفیہ ایجنسی کے کچھ نجی معاملات پر، جن میں سر فہرست زہرہ کا ترک خفیہ ایجنسی کو خیر آباد کہنا ہے، مگر اگلی قسط کے ٹریلر میں یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ زہرہ دشمنوں کی قید میں ہے، مگر دوسرے ٹریلر کے بالکل آخر میں جہاں زہرہ کو پھانسی ہونے لگتی ہے، وہاں ایک شخص دکھایا جاتا ہے جس کا چہرہ نہیں دکھاتے مگر اس کے ہاتھ دکھاتے ہیں۔ مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو بولو چینل کو خوش آمدید ہم کہتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب فرما لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ نوٹیفیکیشن بآسانی آپ کو ملتے رہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، اس شخص کا چہرہ تو نہیں دکھائی دیا مگر اس کے ہاتھ دکھائی دے رہے ہیں، اور اس نے وہی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے جو میتے باشکان پہنا کرتے تھے۔ اس سے قوی امکان یہ ہے کہ میتے باشکان زہرہ کو بچانے کے لیے واپس آ سکتے ہیں اور میتے اور خالد مل کر ترک خفیہ ایجنسی کی اس ٹیم کو چلا سکتے ہیں۔ دوسری طرف سردار، جس کی یادداشت کا معاملہ ابھی تک ایک معمہ بنا ہوا ہے، اور یہی امید لگ رہی ہے کہ یہ معاملہ سیزن کے آخر تک جائے گا اور یلدرم کی موت کے ساتھ ہی سردار کی یادداشت واپس آئے گی۔ اوزائی کی بیوی آبرو، جو کہ ایک صحافی ہے، اسے بھی یلدرم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ بات اوزائی کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ توبالی کا کردار کرنے والے سے بھی ابھی ترک ایجنسی نے کوئی بڑا کام نہیں لیا، امید ہے اب اسے بھی کوئی بڑا ہدف دیا جائے گا۔ ٹریلر میں کسی کو مرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، وہ ترک خفیہ ایجنسی کی اس ٹیم میں کسی کا رشتہ دار ہو سکتا ہے، مگر واضح طور پر اتوار کے دن آنے والی قسط میں پتہ چلے گا۔ جیران کو ٹریلر میں آزاد پھرتے دکھایا ہے، جس کا مطلب ہے اسے آزاد کر دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے بدلے میں ترک خفیہ ایجنسی کی مدد کرے اور ترک خفیہ ایجنسی اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ جہاں تک زہرہ کی بات ہے تو زہرہ نے خفیہ ایجنسی کی ٹیم سے نکلنے کے باوجود بھی ترک خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرنا نہیں چھوڑا، جیسا کہ ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ زہرہ کسی کو اپنا نام اور سیکیورٹی کوڈ بتا رہی ہے جو کہ اس کی خفیہ پہچان ہے، جیسا کہ جیران نے سردار کو بتایا کہ بحری جہاز پر حملہ ابھی ابتدا ہے، وہ لوگ آگے چل کر اس سے بھی بڑی کارروائیاں کریں گے۔ قسط نمبر 18 کے دوسرے ٹریلر کے عجیب و غریب بات مائیکل جیکسن کا ذکر ہے، جو کہ زہرہ قید میں کسی کو بتاتی ہے۔ ہمارے خیال میں یہ وہ مشہور زمانہ امریکی گلوکار مائیکل جیکسن نہیں ہوگا، بلکہ کسی اور کا سیم یہی نام ہے۔ باقی اصل حقیقت اتوار کے دن آنے والی قسط میں پتہ چلے گی۔
معزز ناظرین سامعین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ترکش ڈرامہ سیریل اور مختلف سیریز کے بارے میں اپڈیٹ رہنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل اردو بولو کے ساتھ۔ نیز ہماری ویب سائٹ www.urdubolo.com پر وزٹ ضرور کیجیے مختلف سیریز کو دیکھنے کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔